میں چپ رہ گیا، میرا دماغ چکرانے لگا تھا۔ یہ معاملات تو وقت گزرنے کے ساتھ پراسرار تر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ پھر جمنا سے میری کوئی بات اس وقت تک نہیں ہوئی جب تک کار ایک عمارت کے احاطے میں جا کر رک نہیں گئی۔ انجن بند کرنے کے بعد جمنا خود ہی بولی، اب تم اپنے اپارٹمنٹ میں جاؤ، غسل کرو، کپڑے بدلو، اخبار پڑھو، جو من میں آئے کرو۔ یہ کار بھی اب تمہاری ہی تصرف میں رہے گی۔ اس نے کار کی چابی میری طرف بڑھا دی۔ اور تم؟ میں نے پوچھا۔ میں یہاں سے ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی، وہ کار سے اترتی ہوئی بولی، اور اس نے اپنی طرف کا دروازہ لاک کر دیا۔ اب میں بھی کار سے اترا اور دروازہ بند کر دیا۔ کار کی چابی اب میرے ہی ہاتھ میں تھی۔ اب جاؤ، وش یو گڈ لک۔ جمنا نے مسکرا کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں بے وقوفوں کی طرح کھڑا ہو کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ چند دن میں مجھے اتنے عجیب و غریب حالات سے گزرنا پڑا تھا کہ فوری طور پر کوئی بات میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں جمنا کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ میری نظر سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لی اور سر اٹھا کر اس عمارت کی منزلیں گننے لگا۔ یہ بھی ایک بے وقوفانہ حرکت ہی تھی۔ اس کے بعد میں حرکت میں آیا، میرے قدم اس طرف اٹھنے لگے جدھر زینے تھے۔ جمنا مجھے اس اپارٹمنٹ کی بھی چابی دے چکی تھی جس میں اب مجھے رہنا تھا۔ جب میں اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو دروازے پر ہی رک گیا اور اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ 12 بائی 12 فٹ کے اس کمرے کو سٹنگ روم یا ڈرائنگ روم کہا جا سکتا تھا۔ وہاں کی چیزیں اور فرنیچر قیمتی تو نہیں مگر آنکھوں کو بھلا لگنے والا ضرور تھا۔ اس کمرے کا جائزہ لینے کے بعد میں نے دوسرا کمرہ دیکھا جو خوابگاہ تھا۔ خوابگاہ کا ایک دروازہ بالکنی میں کھلتا تھا۔ وہاں جھانکنے کے بعد میں کپڑوں کی الماری کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے کھول کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کی دراز کھول کر دیکھی تو جمنا کے بیان کے مطابق اس پہ 10,000 روپوں کی ایک گڈی موجود تھی۔ میں نے دراز بند کی اور پھر کچن کا رخ کیا۔ وہاں بھی صفائی اور سلیقہ نظر آیا۔ میں نے ریفریجریٹر کھول کر اس میں سے پانی کی ایک بوتل نکالی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ بوتل واپس رکھ دی اور بیئر کی بوتل نکال لی۔ ایک صاف ستھرا گلاس اٹھا کر میں پھر کچن سے سٹنگ روم میں آ گیا۔ سینٹر ٹیبل پر ہندی کے چند رسالے اور ایک بڑا اخبار پڑا ہوا تھا۔ میں نے بوتل اور گلاس میز پر رکھ کر جلدی سے اخبار اٹھا لیا۔ میں رینوکا کی تصویر دیکھنے کے لیے بے تاب تھا۔ پہلے صفحے پر کئی تصویریں تھیں، لیکن میری نگاہ اس 3 کالمی تصویر پر جم گئی تھی جس میں مجھے اندرا گاندھی اور شہزادہ چارلز کے چہرے نظر آئے تھے۔ اس تصویر میں بہت سے لوگ موجود تھے، لیکن اندرا گاندھی کے برابر میں ایک نمایاں شخصیت ایک عورت ہی کی تھی۔ سفید ساڑی میں ملبوس وہ ایک باوقار شخصیت معلوم ہو رہی تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا ہوا تھا، مسز اندرا گاندھی اور ملک کی ممتاز شخصیت رینوکا دیوی شہزادہ چارلز کا استقبال کر رہی ہیں۔ میری نگاہ رینوکا کے چہرے پر جمی رہی۔ تصویر میں اس کا چہرہ بہت چھوٹا نظر آ رہا تھا، تاہم میں یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ اس کے نقوش میں بڑا دبدبہ اور ایک طلسم سا تھا۔ اس سے ملنے والے اسے یقیناً ایک سحر انگیز شخصیت قرار دیتے ہوں گے۔ جمنا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نیپالی ہے، لیکن مجھے اس کے نقوش میں نیپال کا ذرا بھی عکس نظر نہیں آیا۔ وہ خالص ہندوستانی عورت معلوم ہو رہی تھی اور اس کی عمر کے بارے میں 40 سال کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں خاصی دیر تک تصویر دیکھتا رہا اور جمنا کی یہ بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی کہ وہ عظیم رینوکا کا سایہ ہے۔ آخر میں نے اخبار میز پر ڈال دیا اور بیئر کی بوتل کھول کر گلاس بھرنے لگا۔ آدھا گلاس میں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور پھر سگریٹ سلگانے لگا۔ بیئر کی بوتل خالی کرنے میں میرا 1 گھنٹہ صرف ہوا اور اس دوران میں میرا دماغ بے نتیجہ سوچ اور تفکرات میں الجھا رہا۔ بیئر پینے کے بعد میں اٹھ کر خوابگاہ میں گیا اور جوتے اتار کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں 1-1.5 گھنٹے آرام کرنے کے بعد غسل کرتا اور پھر کپڑے تبدیل کر کے بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے باہر چلا جاتا۔ میرا آج کا اہم کام صرف پربھولات جانا تھا، لیکن اس کے لیے رات کی تاریکی ضروری تھی جس کا مجھے انتظار کرنا تھا۔ جب میں لیٹا تو بائیں ہاتھ کی سائڈ ٹیبل پر مجھے ایک رسٹ واچ رکھی ہوئی نظر آئی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت گھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ مجھے بہت مدھم سی سرگوشی سنائی دی۔ اگر تمہیں یہ گھڑی پسند ہے تو لے لو۔ میں اس طرح اچھلا جیسے بستر پر اچانک کانٹے نکل آئے ہوں۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے سرگوشی کرنے والا میرے سرہانے کھڑا ہو، لیکن مجھے وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ بستر کے سرہانے تو دیوار تھی۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سرگوشی رینوکا کی ہی تھی۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور پھر لیٹ گیا۔ اب شاید میں اس قسم کی پراسرار باتوں کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ لیٹنے کے بعد میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ گھڑی اٹھا لی۔ اس گھڑی کا نام تو میرے لیے اجنبی ہی تھا، لیکن وہ خاصی قیمتی معلوم ہو رہی تھی۔ ہنسوں کی جگہ غالباً چھوٹے چھوٹے سے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنے کلائی پر باندھ کر بھی دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنی گھڑی کو بھی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔
نیند تو مجھے کیا ہاک آتی، لیکن میں آنکھیں بند کر کے خاصی دیر تک لیٹا رہا۔ میں نے کوشش کی تھی کہ کسی بھی قسم کے خیالات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ پانے دوں۔ مجھے اپنی اس کوشش میں اس حد تک کامیابی ہوئی کہ مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اس غنودگی کے عالم سے میں اس وقت نکلا جب ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ وہ ٹیلی فون بستر کی دائیں جانب والی سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کیا رینوکا؟ میں نے سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، مسٹر گھنشیام ہیں؟ دوسری طرف سے کسی نے پوچھا۔ آپ نے کون سا نمبر ڈائل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ دوسری طرف سے نمبر بتایا گیا۔ میں نے کہا، آپ نے پہلا ہندسہ غلط ڈائل کیا ہے، اور پھر ریسیور رکھ کر بستر سے اٹھ گیا۔ اب میں غسل کرنا چاہتا تھا، مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اور جمنا نے مجھے بتایا تھا کہ کچن میں کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، لیکن میں کچھ کھانے سے پہلے غسل کر لینا چاہتا تھا۔ نیم گرم پانی کے شاور نے مجھے بڑی فرحت بخشی۔ میں خاصی دیر تک خوشبودار صابن کا جھاگ اپنے جسم پر مل مل کر نہاتا رہا۔ آخر میں نے صاف ستھرے تولیے سے اپنا جسم خشک کیا، اور پھر وہی تولیہ کمر سے باندھ کر باتھ روم سے نکل آیا۔ اب میرا رخ الماری کی طرف تھا۔ اسے کھول کر میں نے اپنا ایک پسندیدہ رنگ کا سوٹ منتخب کیا، سفید قمیض اور شوخ رنگوں کی ٹائی نکالی، ایک رومال اور موزے بھی نکالے۔ الماری کے نچلے خانے میں جوتوں کے کئی جوڑے بھی موجود تھے۔ ان میں سے میں نے ایک ایسے رنگ کے جوتے کا انتخاب کیا جو میرے سوٹ کے رنگ سے میچ کرتا تھا۔ جب میں نے تیار ہو کر آئینے پر نظر ڈالی تو خود کو ایک بدلا ہوا انسان پایا۔ میرے چہرے پر کسی قسم کے تکفر کا ہلکا سا بھی سایہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ گھڑی بھی اپنی کلائی پر باندھ لی جو مجھے رینوکا سے گویا تحفے میں ملی تھی۔ اب میں نے کچن کا رخ کیا تاکہ کچھ پیٹ پوجا بھی کر لوں۔ 5 بجنے والے تھے جب میں پوری طرح تازہ دم ہو کر اپارٹمنٹ سے باہر جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ میں نے الماری سے 10,000 کی گڈی نکال کر کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھی اور پھر دروازے کا رخ کیا ہی تھا کہ ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کی آواز سن کر مجھے لوٹنا پڑا، شاید پھر کوئی رانگ نمبر ہوگا۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولا، ہیلو، ونود کمار؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں اپنا نام سن کر چونک پڑا۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ سوالیہ تھا، لہٰذا مجھے کہنا پڑا، ہاں، میں ونود کمار بول رہا ہوں۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ اچانک میری سانس کی رفتار بڑھ گئی اور میں نے کہا، تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ وہ سب کچھ جو تم جاننا چاہتے ہو۔ تو بتاؤ۔ میری سانس پھولنے لگی۔ فون پر نہیں بتایا جا سکتا۔ تو پھر؟ شام کو 7:30 بجے چوپاٹی پر ملو۔ چاٹ کی دکانوں کی جو رو ہے، میں اس کے دائیں یا بائیں سرے پر ملوں گا۔ لیکن میں تمہیں پہچانوں گا کیسے؟ اس کی فکر مت کرو، میں خود تمہیں پہچان لوں گا۔ تو تم آؤ گے؟ ہاں۔ میری سانس کچھ اور پھول چکی تھی۔ ٹھیک 7:30 بجے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر سلسلہ منقطع ہونے کی آواز آئی۔ میں اس کے بعد کچھ دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے ساکت کھڑا رہا۔ میرا تمام جسم سنسنانے لگا تھا۔ یہ میرے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ کوئی نامعلوم شخص مجھے میرے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ آخر کسی کو مجھ سے کیا ہمدردی ہو سکتی تھی؟ پھر یہ کہ وہ شخص مجھے جانتا کیسے تھا؟ کیا ماضی میں اس سے میرا کوئی تعلق رہا ہے؟ وہ ماضی جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میرا دماغ ان سوالوں میں ایسا الجھا کہ مجھے کئی منٹ بعد ریسیور کریڈل پر رکھنے کا خیال آیا۔ اس کے بعد میں گمسم سی کیفیت میں اپارٹمنٹ سے نکل آیا۔ میری ذہنی حالت ایسی تھی کہ نیچے اتر کر میں پیدل ایک طرف چل پڑا۔ یہ خیال مجھے کچھ دور جانے کے بعد آیا کہ جمنا میرے لیے کار چھوڑ گئی ہے۔ اب میں پھر پلٹا اور کار تک پہنچا۔ میرے ذہن کے کسی بھی حصے میں یہ خیال نہیں تھا کہ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ البتہ جب میں کار کو حرکت میں لایا تو مجھے خیال آیا کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس تو ہے نہیں۔ یہ بات کسی وقت بھی میرے لیے کوئی قانونی دشواری کھڑی کر سکتی تھی۔ کیا میرے ہمدردوں کو اس کا خیال نہیں ہوگا؟ میں نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دوسرے ہاتھ سے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا۔ اس میں پلاسٹک کا ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا ہوا تھا۔ اس میں رکھی ہوئی چیزیں دیکھنے کے لیے دوسرا ہاتھ استعمال کرنے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے کار سڑک کے کنارے روک دی۔ انجن بند کر کے میں نے پلاسٹک کا تھیلا کھولا۔ اس میں گاڑی سے متعلق تمام کاغذات موجود تھے، اور ان کاغذات سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ اس کار کی مالک جمنا تھی۔ اس کا پورا نام جمنا دیوندر تھا۔ یہ بات بہرحال میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ دیوندر اس کے شوہر کا نام ہوگا یا باپ کا، لیکن اس سے مجھے کوئی سروکار بھی نہیں تھا۔ میرے لیے تو اس میں کام کی چیز ایک ہی تھی، اور وہ جمنا کا پتہ۔ وہ کسی وقت میرے کام آ بھی سکتا تھا۔ اتفاق سے اسٹیشنری کی ایک دکان قریب ہی تھی، لہٰذا میں نے فوری طور پر کار سے اتر کر ایک چھوٹی سی نوٹ بک خرید لی اور اس میں جمنا کا پتہ نوٹ کر لیا۔ گاڑی کے کاغذات کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ اہم چیز جو ملی وہ میرا ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ مجھے اس کی توقع تھی کہ ان لوگوں نے اس بات کا خیال رکھا ہوگا، اور اسی لیے میں نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھولا تھا۔
اب میں مطمئن ہو کر چل پڑا، مطمئن اس اعتبار سے کہ اب میں کسی قانونی دشواری سے دوچار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اپنی ذات کی طرف سے اطمینان تو مجھے اب بھی حاصل نہیں تھا۔ میں کون ہوں؟ 7:30 بجے ایک شخص نے مجھے اس کے بارے میں بتانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی اس میں خاصی دیر تھی۔ کم از کم مجھے ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ کوئی بہت طویل وقفہ ہو۔ مجھے ایک لائبریری نظر آئی تو ایک خیال کے تحت میں نے اپنی کار وہاں روک دی۔ کار کو لاک کر کے میں لائبریری میں داخل ہوا۔ لائبریرین سے مل کر میں نے قواعد و ضوابط کے متعلق رسمی کارروائی مکمل کی اور نفسیات کی چند کتابیں نکلوا کر مطالعہ کرنے کے لیے وہیں بیٹھ گیا۔ میں ان کتابوں کے صرف وہ ابواب پڑھنا چاہتا تھا جو گمشدہ یادداشت سے متعلق ہوں۔ بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا تھا کہ میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں، لیکن خود مجھے اس پر پوری طرح یقین نہیں آیا تھا۔ یہ بات ناممکن ہی تھی کہ میں ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے اپنی یادداشت کھو بیٹھوں۔ پھر یہ بھی ایک چکرا دینے والی بات تھی کہ ٹیکسی میں میری موجودگی پر ٹیکسی ڈرائیور کیوں بوکھلا گیا تھا؟ آخر اسے یہ بات کیوں نہیں معلوم تھی کہ میں اس کی ٹیکسی میں کہاں سے بیٹھا تھا؟ یہ سب کچھ تو اتنا پراسرار تھا کہ اس کی توجیہ بہت مشکل سے ہوتی۔ میں نے 7 بجے تک ان کتابوں میں سر کھپایا، لیکن یہ یقین حاصل نہیں کر سکا کہ میں گمشدہ یادداشت کا مریض ہوں۔ یہ یقین حاصل کرنے کے لیے برخلاف میرے اس خیال کو تقویت پہنچی کہ میرا معاملہ شاید ان تمام قیاسات سے مختلف ثابت ہوگا جو انسانی ذہن میں آ سکتے ہیں۔ لائبریری سے اٹھ کر میں تھکے ہوئے ذہن کے ساتھ چوپاٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب فی الحال میری امیدیں صرف اس آدمی سے وابستہ رہ گئی تھیں جس نے ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ میں وقت سے کچھ پہلے ہی چوپاٹی پہنچ گیا۔ اس وقت تک اندھیرا پھیل چکا تھا، لیکن چوپاٹی پر تاریکی نہیں تھی۔ دکانوں پر روشنیاں ہی روشنیاں تھیں اور کھیل تماشے والوں کے ہنڈے بھی اندھیرے کا جگر چیر رہے تھے۔ ایک جگہ ہنومان جی کی بہت بڑی شبیہ بنی ہوئی تھی جہاں 2 ہنڈے جل رہے تھے۔ ایک غیر ملکی جوڑا اس شبیہ کے قریب کھڑا ہوا تھا اور ایک مقامی آدمی سے اپنی تصویر کھنچوا رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوا چاٹ کی دکانوں کی طرف چل پڑا۔ میرے جوتے ریت پہ دھنس کر خراب ہو رہے تھے، لیکن یہاں سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ پختہ حصہ صرف وہی ہے جو دکانوں کے آگے بنا ہوا ہے۔ میں دکانوں کے ایک سرے پر جا کر رکا۔ اس وقت ٹھیک 7:30 بجے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنی کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے ارد گرد چہرے تو بہت سے تھے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میں انہی میں سے کسی چہرے کے لیے یہاں آیا ہوں یا وہ نامعلوم شخص دکانوں کے دوسرے سرے پر میرا منتظر ہے۔ میں 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد دوسرے سرے کی طرف جاتا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ میں نے ایک اڈھیر عمر لیکن صحت مند شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ مجھے جانتا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں خلاقاً میں بھی مسکرایا۔ مسٹر ونود کمار، اس نے قریب آ کر کہا۔ جی، میں نے کہا۔ اس نے مصافحے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر یکلخت نہ جانے کیا ہوا کہ اس کا وہ ہاتھ ایک جھٹکے سے خود اس کی گردن پر پہنچ گیا۔ اس کے چہرے کے خوشگوار تاثرات پل بھر میں دم توڑ گئے تھے اور اس کی جگہ انتہائی اذیت کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ دوسرے ہی پل میں اس شخص کا دوسرا ہاتھ بھی گردن پر پہنچ گیا۔ اب وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا ہی گلا گھونٹ رہا تھا اور اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں۔ پسینے کے قطرے اس کے چہرے پر چمکنے لگے تھے اور منہ پورا کھل گیا تھا۔ میں دم بخود کھڑا اس کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ میری طرح کچھ لوگ بھی اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر ٹھٹکنے لگے۔ اچانک وہ گرا اور اس طرح تڑپنے لگا جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ بدستور گردن پر تھے اور گرفت سخت سے سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ 2-3 آدمی جھپٹ کر اس پر جھکے اور انہوں نے کوشش کی کہ اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن سے الگ کر دیں، مگر انہیں قطعاً کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اس شخص کے ہاتھ آہنی شکنجوں کی طرح اس کی گردن پر کستے چلے جا رہے تھے اور اب اس کی زبان بھی باہر آ چکی تھی۔ چہرہ حد درجہ بھیانک نظر آنے لگا تھا۔ پھر ہجوم اس شخص کے گرد اتنی تیزی سے بڑھا کہ وہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ ادھر میری یہ حالت تھی جیسے بالکل شل ہو کر رہ گیا ہوں۔ دفعتاً اس ہجوم میں سے کوئی چیخا، ارے یہ تو مر گیا۔ اس وقت میں نے مدھم سی نسوانی ہنسی سنی۔ وہ ہنسی رینوکا کی معلوم ہوتی تھی۔ میں چونک گیا اور میں نے تیزی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن وہاں رینوکا تو کیا کوئی عورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس قسم کا کوئی ہنگامہ ہو تو عورتیں عموماً دور ہی بھاگ جاتی ہیں۔ پھر آخر وہ ہنسی کس کی تھی؟ میرے دماغ کو مزید چکرا دینے کے لیے ایک اور سوال پیدا ہو چکا تھا۔ اب وہاں پر موجود لوگ پولیس کو اطلاع دینے کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ وہاں سے فوراً کھسک لوں۔ لوگ ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ میں ان کے بیچ سے جگہ بناتا ہوا تیزی سے چل پڑا اور سلاخوں والے جنگلے سے گزر کر سڑک پر اس جگہ پہنچ گیا جہاں میں نے اپنی کار کھڑی کی تھی۔ گو کہ وہ جمنا کی کار تھی، لیکن فی الحال اس پر تصرف میرا ہی تھا، اس لیے میں اسے اپنی کار ہی کہوں گا۔ تیزی سے کار چلاتے ہوئے میرا ذہن بھی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ میرے اس نامعلوم ہمدرد شخص کی موت بڑی پراسرار تھی
اور اس کی موت پر میں نے رینوکا کو ہنستے ہوئے بھی سنا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل معلوم ہوتی تھی کہ اس شخص کی موت میں رینوکا دیوی کا ہی ہاتھ تھا۔ ہاتھ؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ ہاتھ تو خود اس شخص کے تھے، اس نے خود ہی اپنا گلا گھونٹ لیا تھا۔ کیا رینوکا ایسی قوت بھی رکھتی ہے کہ اس کے اشارے پر کوئی شخص خود ہی اپنا گلا گھونٹ لے؟ میرے جسم میں خوف سرایت کرنے لگا۔ ہر چند کہ رینوکا میری ذات کے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے جو عمل میرے سامنے آ رہے تھے وہی مجھے خوفزدہ کر دینے کے لیے بہت تھے۔ ان حالات نے اب میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی پیدا کر دیا تھا، اور وہ خیال یہ تھا کہ کوئی اور طاقت رینوکا کے خلاف بھی سرگرم عمل ہے۔ اسی طاقت نے اس نامعلوم شخص کو میرے پاس بھیجا ہوگا کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے، مگر رینوکا عین وقت پر اس واقعے سے باخبر ہو گئی تھی اور اس نے اپنی مخالف طاقت کو شکست دے دی۔